السلام علیکم عزیز طلباء، جماعت ششم کی اردو بی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم اردو بی کے چھٹے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم آج ایک کہانی خواہش پڑھیں گے۔ جب انسان کسی چیز کی بہت زیادہ تمنا کرتا ہے تو وہ تمنا اس کی خواہش بن جاتی ہے۔ ہر انسان اپنے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ضرور رکھتا ہے اور اسے پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے شخص کی ہے جو راتوں رات امیر ہونے کے جتن کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کے پاس بہت سی دولت آ جائے۔ کیا اس کی یہ خواہش پوری ہو سکی؟ یہ جاننے کے لیے قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 130 پر موجود کہانی پڑھتے ہیں۔ خواہش۔ کسی زمانے میں ایک درویش پھول نگر نامی بستی میں آئے۔ چند ہی دنوں میں ان کی شہرت تمام بستی میں پھیل گئی۔ کہا جانے لگا کہ درویش جو دعا کرتے قبول ہوتی ہے۔ یہ بات جب اس بستی میں رہنے والے اشرف کو معلوم ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ انتہا درجے کا کاہل اور سست آدمی تھا، مگر دل میں وہ ایک خواہش رکھتا تھا کہ اسے مٹی کو سونا بنانے کا فن آ جائے۔ یہ بات اس نے بچپن میں اپنے بڑوں سے سنی تھی کہ انسان مٹی کو سونا بنا سکتا ہے، مگر کیسے؟ وہ اکثر سوچتا رہتا تھا، بھلا کبھی مٹی کو سونا بھی بنایا جا سکتا ہے؟ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، اس کی خواہش پروان چڑھتی گئی کہ وہ بھی مٹی کو سونا بنائے۔ کاش اسے ایسا کوئی منتر یا جادو آ جائے کہ وہ بھی ایک روز مٹی کو سونا بنا سکے۔ اب جو اس نے سنا کہ بستی میں ایک ایسے درویش آئے ہوئے ہیں جو اس کی یہ خواہش پوری کر دیں گے تو اسے بڑی خوشی ہوئی۔ دوسرے دن وہ درویش کے پاس جا پہنچا۔ درویش عبادت میں مشغول تھے۔ چند لمحوں بعد جب وہ اپنی عبادت سے فارغ ہوئے تو اشرف نے ان سے اپنا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ جناب عالی، میں مٹی کو سونا بنانا سیکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ میری یہ خواہش پوری کر دیں گے؟ درویش اشرف کی بات سن کر مسکرائے اور بولے کہ خواہشات پوری کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بے شک وہی بزرگ و برتر ہے۔ انسان اگر خواہش کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ساتھ ساتھ اپنی کوشش بھی کرتا رہے، آگے کامیابی دینے والا خدا ہے۔ درویش خاموش ہوئے تو اشرف گڑ گڑانے لگا، جناب میں کس طرح کوشش کروں؟ سارا وقت سوچتا رہتا ہوں مگر کچھ سمجھ نہیں آتا۔ درویش نے کہا، اچھا جو میں کہوں گا کیا تم کرو گے؟ اشرف نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ درویش نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر جا کر تھوڑی سی مٹی لے آؤ۔ اشرف خوشی خوشی گیا اور مٹی لے آیا۔ درویش نے کہا، اب اس کی چھوٹی چھوٹی سراہیاں بنا ڈالو۔ اشرف نے دن رات ایک کر کے سراہیاں تیار کیں اور درویش کے سامنے پیش کر دیں، جنہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ یہ ساری سراہیاں اللہ کا نام لے کر بازار میں فروخت کراؤ۔ چنانچہ اشرف بازار گیا اور جب اس نے ساری سراہیاں فروخت کر دیں تو اسے بہت نفع حاصل ہوا اور اس طرح بہت سے روپے اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ پھر درویش کے پاس گیا اور ان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ انہی کی بدولت وہ مٹی کو سونا بنانے کا فن جان چکا تھا۔ درویش نے اشرف کو شاباشی دیتے ہوئے کہا، بے شک محنت ہی سے انسان مٹی کو سونا بنا سکتا ہے، اور اشرف مسکرا دیا۔ نتیجہ، محنت میں عظمت ہے۔ آپ نے یہ کہانی پڑھی۔ اس کہانی سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ انسان کی سب سے بڑی دولت اور طاقت اس کی محنت ہے۔ انسان محنت کے ذریعے ہر شے حاصل کر سکتا ہے اور اپنی تمام خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے۔ جس طرح اس کہانی میں ایک غریب شخص نے محنت کے ذریعے اپنی دولت حاصل کرنے کی خواہش پوری کی۔ گھر کا کام۔ کہانی خواہش یاد کریں اور AR میں مشق کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام کو پہنچا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔